السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لو جی، یہ چوتھا میسج شروع ہو گیا. بات طویل ہو گئی. بات ہو رہی تھی تیسرے میسج میں، سیکنڈ میسج میں آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ونس اپون اے ٹائم ایک گریٹ کنگ کا واقعہ سنا رہا تھا. ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا. بیچ میں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی سٹوری سنائی. حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور آخری خطبۃ الوداع کے اندر جو تعلیم فرمائی کہ عربی عجمی کو کوئی فوقیت نہیں کسی بھی دنیا کے انسان کو، حتیٰ کہ وہ کوئی کسی قوم نسل سے ہو، کسی زبان سے ہو، فقط اگر اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک کو برتر و اعلیٰ ہے وہ متقی پرہیزگار شخص ہے. تو بتا رہا تھا کہ متقی پرہیزگار وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا ولی اللہ ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے اندر ہی یہ صفتیں صفات پائی جا سکتی ہیں. عام انسانوں میں کسی قسم کی اچھی نیک اعمال کی صفات نہیں پائی جا سکتی. تو بتا رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق کے عدل و انصاف کی بات. تو حضرت عمر فاروق کی مثالیں ہم جب دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ حضور پاک کی سیرت پاک، سیرت مقدسہ، سیرت اعلیٰ عظمیٰ فی العالمین کو اللہ تعالیٰ نے اسوۃ الحسنہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ بہترین زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآن پاک میں تعریف کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سب سے زیادہ بہترین تمہارے نزدیک اسوۃ الحسنہ ہے. تو حضرت عمر فاروق آپ کے صحاب کی زندگی اور اہل بیت کی زندگی، جو مقرب اصحاب ہیں، جو خلفاء ہیں، ان کی زندگی کے دستور اور عوامل اور جو طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے بعد وہ جو زندگی گزاری وہ دنیا کے اندر مثال کے طور پر قائم کی. اعلیٰ عرفہ مسلمانوں کے اندر، خاص کر ملت اسلامیہ کے اندر دستور، آئین، اصول دین اور کتاب سنت، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے برابر ان کو مقام حاصل ہے، اس لیے دی جاتی ہے. یعنی ایک بار حضرت عمر فاروق نے حلفی یہ بیان دیا جب خلیفہ بنے، فرمایا کہ مجھے یہ سعادت بخشی اللہ تعالیٰ نے، میں اس کا لاکھوں کروڑوں شکر گزار ہوں، لیکن آپ سے، اہل اسلام سے، امت محمد سے درخواست گزار ہوں کہ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن جس قابل مجھ کو بنایا گیا یہ آپ سب کی توفیق، دعا اور آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں گے تبھی مجھے یہ توفیق ملے گی، وگرنہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں خلفائے مومنین، خلفائے اسلام، خلیفۃ الاسلام، دین و دنیا، عرب و عجم میں اس مقام پر، اس سیٹ پر بیٹھ کر یہ حکومت کروں، حکمرانی کروں. تو میں گناہ گار گستاخ ہوں. جس جگہ، جس درجے میں، جہاں بھی میرے سے گستاخی ہو، میرا گریبان پکڑ کر پارلیمنٹ ہو، ایوان ہو، حکومت ہو، دربار ہو، حکمران کا کسی جگہ بھی وہ مجھے جھنجھڑ کر پکڑ کر ڈرائے دھمکائے، سمجھایا کہ یہ تو نے اے عمر غلطی کی ہے، تو میں ایسی قوم اور ملت کا حکمران بننا پسند کروں گا. اگر تم میں ایسا شخص کوئی نہیں ہے تو میں یہ ابھی سے ہی یہ فارغ ہوں، استعفیٰ دیتا ہوں. میں یہ حکومت نہیں کروں گا، نہ یہ امامت کروں گا، نہ یہ حکمرانی اور خلافت اسلام کروں گا. تو سب نے یکجا کہا ہے عمر، ہم تیری سچائی، تیری عظمت، بزرگی، تیرے عدل و انصاف، تیری بڑائی، تیری خدمت، دین اسلام اور محبت اور خدا رسول سے محبت سب کو جانتے ہیں. اب صحابہ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو، اصحاب رسول کو کون جانتا ہے؟ وہی جانتے ہیں نا. آج کل تو ہمارے ملا مولوی لوگ آلو چپڑاسی چاٹ، وہ کہتے ہیں نا جی میاں مٹھو، ہر قسم کی بولی بول لیتے ہیں ہم لوگ. ہمیں تو پتہ ہی نہیں علم، دین، دنیا، قرآن کیا ہے. ہم تو پچھلے نبیوں کی کتابوں کو کیا علم حاصل کریں گے، کیا ان کی سیرت و کردار کی تعریف کریں گے. ہمیں اپنے دین جو 14 سال سے جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس کا قرآن پڑھتے ہیں، جس خاندان میں، مسلمانوں خاندان میں پیدا ہوئے، ہمیں اپنے خاندان کا، بھائی بہنوں کا، اپنے دین اسلام کا، قرآن کا علم ہی نہیں ہے، تو وہ احترام ہی نہیں ہے، عمل کی توفیق ہی نہیں ہے، سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، تو ہم باقی کیا کریں گے؟ تو حکمرانی خاک کریں گے، ملک کو خاک سمجھائیں گے، ملک کی خاک خدمت کریں گے، اس سرزمین کی خاک خدمت کریں گے. جو بھی یہ پاکستان بنا، اسلامی مملکت جس کو اسلامی قلعہ کہا جاتا ہے، اس کی ہم خاک خدمت کریں گے، اس کو خاک اسلامی قلعے کو قائم دائم اور اس کی بقا و ترقی کے لیے کام کریں گے.
جب خود اسلام کو نہیں سمجھے گا، نہ اسلام، نہ دین کو، دنیا کو، نہ کسی چیز کو، تو آپ نے یہ قول اقرار کیا تھا کہ مجھے عمر کو اور عمر کی حکومت کے اندر نیل فرات، یہ مصر میں، یعنی آپ کی حکومت اتنی پھیلی ہوئی، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میری حکومت میں کسی جگہ، کسی محلے، کسی علاقے میں کوئی کتا، کوئی جانور بھی بھوکا مر جائے گا تو عمر کا گریبان پکڑنا، اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. وہ میری حکومت کی نااہلی اور جہالت اور روزی رزق امداد کی تقسیم، عدل و انصاف کی کوتاہی کی وجہ سے وہ جانور مرے گا. تو آج یہاں ہزاروں کتے مرنے کی جگہ لاکھوں انسان برباد ہو گئے، پوری قوم لٹ گئی، مر گئی، کھپ گئی، غربت میں، امراض میں، مالی امداد میں، ہر چیز میں، مہنگائی میں، بے روزگاری میں، عدل و انصاف میں، تمام محکموں میں لوٹ لیا محکموں نے، سربراہوں نے. کسی کو پتہ ہی نہیں عدل و انصاف کیا ہوتا ہے، دین اسلام کیا ہے، ماہ رمضان کیا ہے، حکومت کے اندر دین اسلام، اصول دین اور قرآن، عدل و انصاف کے جو قوانین ہیں وہ کس طرح اس پر عمل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. تو یہ تو حکمران نبی کے غلاموں کی یہ حالت ہے جو حکمران عالم تھے، جن کو خلفاء بنایا گیا. آپ نے فرمایا میری حکومت میں کوئی کتا، جانور، بلی، کوئی بھوکا مر جائے گا کسی جگہ پر تو گریبان میرا پکڑنا، اس کا ظلم اور زیادتی میری حکومت کی نااہلی اور عدل و انصاف اور مالی امداد اور روزی رزق کی تقسیم میں غلطی کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے. تو آپ کی عدالت کا کیا حال تھا؟ حضرت عمر فاروق، آپ ہی حکمران وقت، خلیفہ مومنین مسلمین عالم عرب و عجم، اور آپ ہی چیف جسٹس آف دی اسلام، دین اسلام، مسلمانوں کے حکمران عدالت کے چیف جسٹس، عدل و انصاف کرنے والے بھی آپ ہی. آپ کو چھوٹا سا واقعہ حضرت عمر فاروق علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام علیہ و صحابہ کا واقعہ سناتا ہوں. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کی اگر زندگی کی سیرت و کردار پڑھا جائے چاروں صحابہ، اصحاب رسول کی، تو دنیا کے انسانوں کے جو متقی کہلاتے ہیں، پرہیزگار کہلاتے ہیں، جو دین اسلام، اللہ رسول قرآن سے محبت رکھتے ہیں، جو دین اسلام سے دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، ہر عام و خاص جو سنے گا آپ کے کردار، سیرت و کردار، آپ کی اچھائیاں، نیکیاں اور آپ کی حکومت کے واقعات اور سیرت کو آپ پڑھیں گے، غور کریں گے تو آپ کے رونگٹے رونگ کھڑا ہو جائے گا، اشش کریں گے، آپ گھبرائیں گے، آپ کا سر جو ہے زمین پر فوراً خدا تعالیٰ کے لیے، نبی پاک کے درود السلام کے لیے، اللہ کی عظمت کے لیے سجدے میں سر جھک جائے گا. یہ عظیم ہستیاں جن کا ذکر کرتے ہی خدا تعالیٰ کے لوگ اللہ رسول سے ڈرنے لگ جاتے ہیں، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی حکومت کی عدالت میں ایک شخص ایک فیصلہ لے کر آیا، فرمایا یا عمر، آپ نبی پاک کے چہیتے صحابی، مسلمانوں کے چہیتے خلیفہ، عدل و انصاف کے حکمران، اللہ رسول سے ڈرنے والے متقی، پرہیزگار، اللہ کے ولی، سپہ سالار عرب و عجم، مسلمانوں کے سپہ سالار اعظم، حاکم وقت، اتنے برگزیدہ بندے ہیں. میں پہلے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے کوئی گستاخی ہو جائے تو میں اس سے پہلے معافی مانگ لوں. ایک فریاد ہے، اگر آپ میری فریاد سمجھ کر میری درخواست سن لیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا مجھے بے چین مت کر، فوری طور پر اپنی فریاد کو سامنے رکھ دے. جتنی تو نے تعریف کی ہے میں اس کا حقدار نہیں ہوں. یہ تمہاری عظمت اور بڑائی ہے کہ تم اللہ رسول سے، قرآن سے اور اسلام سے محبت رکھتے ہو، جو تم نے میری اتنی تعریف اور بڑائی کی. وہ پھر گر گیا، رویا پیٹا. لوگوں نے، حاضرین مجلس صحابہ رسول نے اس کو تسلی دی، گھبرا نہیں، کہہ دے جو کہنا ہے. فرمایا میرے منہ سے نکلنا برا لگتا ہے، اے عمر فاروق خلیفہ حاکم وقت، تیرے بیٹے نے زنا کیا ہے، میں اس کا انصاف مانگتا ہوں. بےہودہ حرکت کی ہے، ظلم کیا، زیادتی کی ہے فلاں بیٹی کے ساتھ، اور کسی کی جرت نہیں کہ تیری حکمرانی، تیرے وقت، تیری عدالت میں کوئی یہ فیصلہ لے کر یا یہ سوال لے کر، یہ مقدمہ لے کر پیش ہو. وہ تیری جلالت کی وجہ سے گھبراتے ہیں. عمر فاروق اپنی کرسی حکمرانی وقت سے کھڑے ہو گئے
اور جا کر اس شخص کا ماتھا چوما، ہاتھ چومے اور اس کو اپنے ساتھ لائے اور بٹھایا. فرمایا سپاہیوں کو، حکومت کے لوگوں کو، حکمرانوں کو جو موقع پر آپ کے تابع دار و غلام ہوتے ہیں، کہ اس شخص نے جس جس کا نام لیا ان سب کو اسی عدالت میں ابھی حاضر کیا جائے. یہ انصاف اور یہ دین اسلام، اللہ رسول سے ڈر، خوف، محبت عمر فاروق علیہ السلام کی. فرمایا ابھی حاضر کیا جائے جس نے عورتوں مردوں کا نام لیا ہے اس بزرگ نے. لو جی سپاہی گئے، نکلے دربار سے باہر. کچھ دیر میں سارے وہ مجرم عورت مرد جو بھی تھے، آپ کا بما بیٹا حضرت عمر فاروق کا بیٹا بھی وہاں حاضر ہو گیا. اور حضرت عمر فاروق نے وہاں پر جو آپ کی عدالت کے قاضی تھے، یعنی عادل اور حاکم منصف آپ ہی ہوتے ہیں، لیکن قاضی قضا بھی رکھے ہوتے ہیں. قاضی قضا کہتے ہیں بہت بڑا مفسر، مترجم، مفسر، اللہ تعالیٰ کے اور نبی پاک کی تعلیمات کا مترجم، فلاسفر، ڈاکٹر، سائنسدان جسے کہتے ہیں. بہت بزرگ ترین لوگوں کو وہ لوگ قاضی القضا رکھتے ہیں تاکہ کسی قسم فیصلے میں غلطی کوتاہی نہ ہو جائے. لو جی وہ جتنے مرد عورتیں آئے، حضرت عمر نے حکم کیا فوری طور پر دیکھیں کہ واقعی عمر کا بیٹا مجرم ہے، بتائیں. اس بزرگ کو تسلی دی، تیرے سامنے ہی اس چیز کا انصاف کیا جائے گا. لو جی وہ قصہ مختصر. قاضی قضا وہاں پر جو 10 12 40 بیٹھے ہوئے تھے، ایک نہیں ہوتا جج، جیسے سپریم کورٹ میں کوئی 20 جج ہوتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ میں کوئی 12 جج ہوتے ہیں. یعنی کہ وہ سارے ججوں کو، قاضیوں کو حکم دیا، انہوں نے یکجا ہو کر فیصلہ دیا، ہاں جی عمر فاروق کے بیٹے نے واقعی زبردستی بالجبر زنا بےہودہ حرکت کی ہے اور یہ اتنے گواہ بھی ہیں اور یہ اس پر جرم صادر ہو گیا. تو آپ حکم کریں کیا حکم کیا جائے. حضرت عمر فاروق علیہ السلام نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو حکم شریعت نبی پاک محمد مصطفیٰ اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق بنتا ہے، سزا و جزا، وہ صادر کیا جائے، حکم جاری کیا جائے اس عدالت میں. تو وہ قاضیوں نے سب نے مشورہ کر کے بتایا جی 100 درے حضرت عمر فاروق کو مارے جائیں، حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو مارے جائیں، ابن عمر فاروق کو. تو آپ کو بھی لرزہ آ گیا. پوری عوام جو اس وقت عدالت میں، پارلیمنٹ میں، ایوان حضرت عمر حاکم الوقت المومنین، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ رسول، خلیفۃ المسلمین، العالم عرب و عجم کی عدالت میں جب یہ فیصلہ سنایا گیا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ عمر فاروق کے بیٹے کو 100 درے مارے جائیں. آپ نے فوراً حکم جاری کیا کہ درے مارنے والے سامنے آئیں. تو کتابوں میں اس واقعات میں لکھا ہے کہ درے مارنے والے سامنے نہیں آئے، یعنی وہ شرم و حیا، حضرت عمر فاروق کی شرم و حیا، حضرت ابن عمر کی شرم و حیا، آپ کے بیٹے کی شرم و حیا اور اس واقعے کی شرم و حیا، غیرت سے ڈر کے بھاگ گئے، وہ عدالت میں حاضر نہیں ہوئے. تو حضرت عمر فاروق نے پھر آواز مار کے للکار کر کہا کہ میرے بیٹے ابن عمر کو 100 درے وہ شخص اٹھ کر مارے گا اسی دربار میں سے، اسی عدالت میں سے، جس نے زندگی بھر کبھی کوئی بےہودہ حرکت، کوئی زنا نہ کیا ہو، کوئی بےہودہ حرکت نہ کی ہو، اللہ رسول کی نافرمانی نہ کی ہو، اور کم سے کم اس زنا کی برائی میں، اس گناہ میں اس نے زندگی میں کبھی قریب نہ گیا ہو. ایسا شخص ابن عمر کو یعنی حضرت عمر کے بیٹے کو درے مارے گا، کوڑے مارے گا. اب وہ سارے عدالت میں سناٹا چھا گیا. اب سب اپنے گریبانوں میں جاگنے لگ گئے، پوری عوام، قاضی اور حکمران اور جتنے درے مارنے والے تھے، حاضر و ناظر، فوجی، جرنیل، پولیس والے، وہ سب رونے لگ گئے اور ڈرنے لگ گئے. ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، سوچنے لگ گئے زنا تو ایسی بیماری ہے، بغیرت بیماری ہے
یہ تو دنیا کے کسی مرد نے عورت نے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو دعویٰ کرے کہ جی ہم نے یہ کبھی برائی نہیں کی، تو سب نے سر جھکا دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے خلیفۃ المسلم حاکم العرب والعجم نے فرمایا، دوسری بار فرمایا، کوئی ہے ایسا شخص تو بتائے، اس کو میں اجازت دیتا ہوں وہ 100 درے مار کر سزا پوری کرے، قاضی کو حکم کی تعمیل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی حکم کی تعمیل کرے۔ پھر نہیں کوئی اٹھا، 3 بار آواز ماری حضرت عمر فاروق نے، کوئی نہ اٹھا، سب نے سر جھکا دیا۔ اس کا مقصد آپ بھی جانتے ہیں، سر جھکانے کا مقصد یہی تھا کہ یہ ایک ایسی گندی غلیظ بیماری تھی جو پوری دنیا میں آج سے نہیں پھیلی ہوئی، لاکھوں ہزاروں سالوں سے پھیلی ہوئی ہے، ہر ملک قوم مذہب میں یہ پھیلی ہوئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک کے نزول کے بعد اور اصحاب رسول کی تعلیمات اور قرآن کے بعد پھر یہ یعنی برائی ختم ہوئی تھی، اس کو ختم کیا صحابہ نے، حضور نے اعلان برا منایا، منع کیا اس بیماری کو، اس گناہ کو، بہت بڑا گناہ ذنب عظیم فرمایا گیا، قتل کو، زنا کو، بےہودہ حرکات کو اور یہ شرک کو، ان کو دنیا کے عظیم گناہ کہا گیا۔ تو جناب علی تیسری بار جب کہا پھر بھی کوئی نہیں اٹھا۔ ابھی آپ حضرت عمر فاروق اپنی سیٹ پر بیٹھنے والے ہی تھے، سوچنے والے تھے کہ اب کیا حکم کروں، کہ حضرت علی علیہ السلام کرم اللہ وجہ ابن ابو طالب علیہ السلام ابو الحسنین کریمین کھڑے ہو گئے، فرمایا یا عمر، اے عمر، یقیناً اس پوری تیری حکومت کے اندر، اس عدالت میں، اس اجلاس میں، اس ایوان کے اندر کوئی شخص نہیں اٹھا، 3 بار تو نے علل اعلان یہ الفاظ جاری کیے۔ میں بہت خوش ہوا اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دین دنیا کی قرآن کی تعلیمات، رسول شریعت کی پابندی کر کے قاضی قضا کے اعلان کے بعد یہ حکم صادر کیا، لیکن 3 بار حکم کے اندر کوئی شخص کھڑا نہیں ہوا، کوئی صحابی رسول، کسی کی جرت نہیں کہ وہ تیرے بیٹے کو درے مارے۔ شاید اس لیے نہیں کہ تو حاکم وقت ہے، شاید اس لیے کہ تیری محبت اور دین دنیا، اللہ رسول اور قرآن کی شریعت سے تیری جو محبت ہے یہ بلند ہے، اعلیٰ ہے، یقیناً یہ بہت اعلیٰ فیصلہ اور بہت اعلیٰ مقام اور ٹائم وقت ہے جو تو نے پوری دنیا پر ثابت کر دیا کہ اللہ رسول اور شریعت اور قرآن اور انصاف، عدل و انصاف کی اہمیت زیادہ ہے۔ میں بہت خوش ہوا، حضرت علی نے فرمایا، لیکن میں اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ میں درے مارنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن درے مارنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ایسا نہ ہو تاریخ کے موڑ پر، دوراہے پر پوری دنیا میں یہ لکھا نہ جائے کہ اس وقت کوئی شخص نہ اٹھا درے مارنے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سارے زانی، سارے بدکردار صحابی اور سارے بدکردار زانی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس ایوان میں، اس پارلیمنٹ میں، خلیفہ وقت، خلیفہ رسول اللہ کی عدالت میں۔ میں اٹھاؤں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ زنا جیسی برائی چھوڑ کر ایسی سوچ بھی میں نے زندگی میں، میرے دماغ میں کبھی نہیں آئی، اور الحمدللہ رب العالمین ہمارے خاندان کی، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے اہل بیت کی پاکی قرآن پاک میں خود اللہ نے شہادت دی کہ یہ خاندان مطہر ہے، پاک ہے، پاک صاف ہے، ان کی بیٹیوں کی، عورتوں کی عصمت، عزت اور ان کے خاندان کے بندوں کی عزت اللہ تعالیٰ نے دی۔ تو میں اس کے شکرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے لیے، نبی پاک کی اطاعت کے لیے اور تیری سچائی کے، عدل و انصاف کے حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ میں علی، میں نے ہر جگہ اللہ تعالیٰ، اس کے نبی کا اور قرآن کا، دین کا ساتھ دیا، مدد کی ہے۔ ہاں اب تیرا کیا حکم ہے؟ کیا میں درے ماروں اسے؟ حضرت عمر فاروق رو پڑے جب دیکھا شیر عالم نبی پاک محمد مصطفیٰ کا لا فتح اللہ علی ذوالفقار علی علیہ السلام ابو الحسنین کریمین کھڑے ہوئے، رو پڑے، ہزاروں قطار رو پڑے۔ اب ان کو پتا تھا کہ جس شیر کے ہاتھ میں درہ آیا تو اس نے تو اس کی کھالیں اڑا دینی ہے۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے کی ہاتھ جوڑ لیے اور ادب سے کھڑے ہو گئے، اتنا روئے
کہ جیسے حقائقوں میں روایتوں میں آتا ہے کہ ایک عورت یا ایک مرد گندم پیسنے کے لیے چکی چلاتے ہیں تو اس کی آواز آپ نے سنی ہوگی. جن لوگوں نے چکی کبھی دیکھی چلتی یا ہاتھ والی چکی, تو جو بڑے بڑے پتھر پہاڑ کے کاٹ کر بنائی جاتی ہے تو اس کی آواز کیسی آتی ہے, جیسے جہاز آسمان پر اڑ رہا ہے, ٹرین زمین پر جا رہی ہے, کوئی ٹرک جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ایسے گڑ 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 کی آواز آتی. اس طرح سارے صحابہ نے ایوان میں عدالت میں عمر فاروق کے رونے کی آواز سن کر گھبرا گئے. حضرت علی نے فرمایا, اے عمر, تیری محبت کو سلام, تیرے عشق مصطفیٰ کو سلام, اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی اور قرآن کے محبت اور دین اور امر کو تعمیل کو سلام. میں اس لیے نہیں کھڑا ہوا کہ مجھے درہ پکڑایا جائے اور میں ماروں تیرے بیٹے کو, نہ, تجھے اختیار ہے, تو جو فیصلہ لینا چاہتا ہے لے لے. میں صرف اس لیے کھڑا ہوا کہ کل کو قیامت والے دن تک دنیا یہ گواہی نہ دے کہ اس وقت کوئی ایسا شخص کھڑا نہ ہوا. بس تو یہ گواہی دینا, علی ابن ابو طالب, ابو الحسنین کریمین, فاطمہ کے سرتاج, نبی محمد مصطفیٰ کے بھائی, شیر خدا, جس کو لا فتح الا علی, لا مولا الا علی کہا نبی پاک نے, وہ ضرور کھڑا ہوا. میرے اس عمل کردار کی گواہی دینا قیامت تک. حضرت عمر فاروق علیہ السلام اپنی جگہ سے نیچے اتر کے آئے. حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا, قدم بوسی کی, اور کہا, نہیں نہیں یا علی, آپ کو اختیار حق ہے, آپ کو پورا پورا حق ہے, آپ اس کو 100 چھوڑ کے 1000 درے مارے. اس نے کیوں ایسی حرکت کی؟ آپ نے کئی بار حضرت عمر نے کہا, یا علی نہیں بیٹھیے گا مت, آپ اس کو سزا دیں, اے علی سزا دیں, آپ علیہ السلام سزا دیں آپ. تو جناب علی تھوڑی دیر بعد وہ جو مجلس تھی, محفل تھی, اس میں کچھ ایسے اصحاب اللہ کے ولی تشریف لے آئے جن لوگوں نے گواہی دی کہ نہیں, حضرت عمر فاروق کا بیٹا بے قصور ہے. یہ اس پر صرف حضرت عمر پر, حضرت عمر کے بیٹے پر تہمت لگانے کے لیے یہ الزامات لگائے گئے تھے باہر سے, وہ مجرم پکڑے گئے ہیں اور یہ عدالت میں حاضر ہو گئے ہیں. ان لوگوں نے صرف آپ کو پرکھنا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو سزا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, اور اس نے اس پرکش میں, اس پرستش میں, اس امتحان میں آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ذلیل کرنا چاہتے تھے. تو حضرت عمر فاروق علیہ السلام نے واپس اپنی کرسی پر آئے اور سب کی طرف ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی اور کہا کہ یہ تو میں نے اختیار ہر ایک کو کہا, یہ تو اختیار میں نے ہر ایک کو دیا, پوری امت مسلمہ کو دیا, نبی پاک کے کلمہ گو کو دیا, اپنے ایوان کو, اپنے عوام کو, اس حکومت کو, سب کو دیا کہ اگر میرے سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے, کچھ بھی غلطی ہو تو آپ میرا گربان پکڑ سکتے ہیں. کسی جگہ کسی ماحول میں بھی میں اس قابل نہیں جس قابل مجھے اس بٹھا دیا گیا ہے, تو میں معافی چاہتا ہوں. اگر کسی نے میرا امتحان لیا تو میں اس کو بھی معاف کرتا ہوں, اور جو ادھر آئے مجرمین ان کو بھی باعزت رہا کر دیا گیا. حضرت عمر فاروق عدل و انصاف دیکھ کر ایوان میں کب کبھی چھڑ گئی, اور حضرت علی علیہ السلام نے آپ کی بہت تعریف فرمائی کہ آپ بہت برگزیدہ اور نیک اللہ کے محب وطن, محب عرب و عجم و محب رسول, محب قرآن, محب دین اللہ ہیں. آپ اسلام کے محب ہیں, آپ سچے حاکم ہیں. تو یہ بھائی میرے, ہمارے عدل و انصاف میں اور ان کے عدل و انصاف میں بڑا فرق زمین آسمان کا. تو قصہ سنا رہا تھا وہ بادشاہ کا قصہ بھی وہیں رہ گیا. ہمارے ایوان اور عدالتوں کے قصے بھی وہیں رہ گئے. یہ کیسٹیں, یہ چوتھی کیسٹ شروع ہو گئی ہے. اس طرح میری پھر میں نے بتایا میسج لمبا طویل ہو جائے گا. آئندہ انشاءاللہ تعالی اسلامی اصول, دین, شریعہ, قرآن حدیث, اسلام, دین اور 1,24,000 پیغمبران کی عدل و انصاف کی داستان قصاص میں جو لکھی ہیں
ان کے متعلق اصحاب رسول کے چاروں خلفاء اور ابو الحسن حسنین کے جو دور حکومت کے اندر جو ہوا ان کی مختصر واقعات قصے کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی اور واقعہ سنایا جائے گا، انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، تاکہ آنے والی حکومتوں سابقہ حکومتوں سیاستدانوں مولویوں ملاؤں اور لیڈروں کو پتہ لگے دین اسلام کیا ہے اور اس ملک قوم کے ساتھ کیا زیادتی ظلم ہو رہا ہے، اس کو کون ہٹائے گا، کون مٹائے گا، باطل کو، جھوٹ کو، فساد کو، فتنہ شیطانیت کو، منافقت کو، شیطانی سیاست کو، ملک و قوم کو جس سے لوٹا جا رہا ہے، عوام کو لوٹا جا رہا ہے، غریبوں کو لوٹا جا رہا ہے، عدالتوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، محکموں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آئندہ بیان میں بتاؤں گا۔ وہ واقعہ بتا دوں جی، اس بادشاہ کا جو واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ بادشاہ نے اس کو 100 کھوتے والوں کو وزیر اعظم بنا دیا اور وہ بیٹھ گیا، اس کو سمجھایا دلایا۔ تو ہاں وہ بات یہ ہو رہی تھی، بھول گیا میں، سوری، کہ اس کو بار بار بادشاہ اصرار کر رہا تھا کہ 100 کھوتے مجھے دے دے اور اس کے بھرپور میرے سے قیمت لے لے۔ وہ نہیں دیتا تھا، وہ بولتا تھا کہ یہ میرا خاندان جو ہے نا، یہ میرا خاندان اس کو سنبھالے گا، گھر بار علاقے کے لوگ سنبھالیں گے، میں اس کو نہیں بیچوں گا، یہ میری جاگیر ہے، میری محنت کی کمائی کی پالے میں اپنے محبت کرتا ہوں میں۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا تو کیوں بیچنا نہیں چاہتا، اتنی ضد اور کیوں اصرار کر رہا؟ اس نے کہا میں اس لیے اصرار کر رہا ہوں کہ بھائی تو آج مجھے رکھا ہوا ہے، تو نے وزیر اعظم نوکر بنا کے رکھنا ہے نا؟ اس نے کہا ہاں نوکر ہی میرا رکھنا ہے۔ تو اس نے کہا پھر اس کے بعد میری اپنی روزی حلال کی روزی کہاں جائے گی؟ میں کیا تیری تنخواہ سے میرا گزر اوقات ہو جائے گا؟ تو میں یہ کام، اس نے کہا پھر کیا تو وزیر اعظم بن کر بھی یہ 100 کھوتے رکھ کر مٹی ڈھوئے کرے گا؟ اس نے کہا کوئی اس میں کون سی بری بات ہے، کون سی بغیرتی والی بات ہے؟ یہ کوئی حرام کام تو نہیں، روزی کمانا، حلال روزی کمانا، اللہ تعالیٰ نبی اس کا خوش ہوتا ہے اور یہ برکت و رحمت ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے، اور میں یہ کام کروں گا فارغ اوقات میں، جو اوقات کار تیرے ہوں گے اس میں وزیر اعظم بن کر سربراہ مملکت بن کر کام کروں گا، اس کے علاوہ جو ہوں گے میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ تو اس نے کہا میں تجھ کو اتنا دوں گا کہ تیرا خاندان بھی پلے گا، تیرے خاندان کو میں 1000 10,000 ایکڑ زمین دیتا ہوں، ان کو آباد کر، کھلا پلا، اور تو اس ملک کے عوام کو سنبھال، تمام محکموں کو سنبھال۔ کس طرح سنبھال؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں سمجھاؤں گا، اگر تو 100 کھوتے سنبھال سکتا ہے تو تو اس عوام کو، اس عوام کے حکمرانوں کو، تمام محکموں کو سنبھال سکتا ہے، یہ مجھے پورا بھروسہ ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں تجھ کو کیسے مجھ پر بھروسہ آ رہا ہے، مجھے تو بھروسہ نہیں ہے، کیونکہ میں تو ان پڑھ جاہل ہوں، گوار ہوں، صبح شام کھوتے کھوتیوں کے ساتھ رہتا ہوں، ان کو چارہ ڈالتا ہوں، ان کو نہلاتا دلاتا ہوں، مٹی ڈھوتا ہوں، شہر میں روزی کماتا ہوں، مجھے تو کسی کی عقل تمیز نہیں آتی۔ اس نے کہا نہیں، بس تو ہی یہ سربراہ اس ملک کا۔ لو جی، اس کو سربراہ بنا دیا بادشاہ نے، سمجھا دیا کہ یہ 1 لاکھ 2 لاکھ تیرے نوکر چاکر ہیں، یہ فلاں فلاں محکمے کے کام کرنے والے ہیں، مثلا کوئی وابڈا کا ہے، کوئی گیس والا ہے، کوئی پولیس کا ہے، کوئی فوج کا ہے، کوئی عدالت کا ہے، کوئی بلدیہ کا ہے، لاکھوں جو محکمے ہیں ان کے یہ سب نوکر ہیں، اور ان کا تو سربراہ حاکم ہے، اور جس طرح مرضی تو ان سے کام لے، اور ملک کی عوام خوش ہونا چاہیے، بس جس طرح تو مجھ سے خوش ہے، میری حکومت سے خوش ہے، اس طرح ساری عوام، لوگ، بچہ بچی، ہر کوئی مجھ سے خوش ہو جائے۔ بولتا اچھا بس اتنا کام ہے بھائی، یہ تو میں کر لوں گا۔ بولتا اچھا کر بھائی کر، بسم اللہ۔ وہ خوش ہو گیا بیچارہ جو غریب آدمی تھا۔ تو وہ اس نے کیا کیا، اس نے بولا کہ سب لوگ حاضر ہو جاؤ پہلے دن ہی۔ ابھی بادشاہ نے اس کو سمجھایا نہ تھا کہ کیا کرنا ہے۔ بولتا بڑا دلچسپ واقعہ، غور سے سنیے۔ تو بادشاہ کہتا ابھی تو میں تجھے سمجھاؤں گا کیا کرنا ہے۔ تو کہتا بس میں نے بولتا آپ کو بتا دیا کہ میں سمجھا دوں گا، بس تمہارا کام تم بادشاہت کرو، ہمارے ملک کا اچھا بادشاہ، نیک بادشاہ، اللہ کا ولی ہے، ہم تمہارا غلام ہے، خادم ہے، تم نے ہم کو اتنا بڑا عہدہ دے دیا ہے۔ پہلے میں کھوتے چارتا تھا، کھوتوں کو سنبھالتا تھا، اب انسانوں کو سنبھالنا، کوئی بات نہیں، میں سمجھ گیا ہوں سارا کام، اب مجھے مت سمجھانا، تمہارے عوام خوش ہو جائے گا، تمہارا عوام خوش ہو جائے گا، پہلے سے زیادہ ناچے گا، گائے گا، عشق کرے گا، تمہارے نام لے گا، نعرے مارے گا۔ بولتے اچھا چلو بھائی بسم اللہ کرو، شروع کرو۔
اس نے بولا اس سب کو حاضر کرو جتنا بھی یہ 1 لاکھ 2 لاکھ چوکیدار موکیدار مولوی ملا یہ جو گیس زمینوں کے اور فوج کے اور سپاہیوں کے بابڈا کے جو بھی سارے محکموں کے سربراہ حاضر ہو جا. بادشاہ نے وزیر اعظم کو کہا بھی سارے وہ سابقہ پارلیمنٹ جو نئی تو استعفیٰ لے لیا ان کو بھگا دیا ہے, یہ جو نئے بنائے سب کو حاضر کرو. وہ جی 1 لاکھ 2 لاکھ وزیر وزراء مشیر چھوٹے وزیر فوج کے سپاہیوں کے ہر محکمے کے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو وہ جو مزدور تھا جو وزیر اعظم بنا اس کو میں مزدور کا نام لے کے بتاؤں گا تاکہ آپ پہچان لیں کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. یعنی نیا وزیر اعظم وہ جو مزدور تھا وہ بیچارہ اٹھا, وہ کھوتوں بادشاہ کو بولتا میں ابھی آتا ہوں 5 منٹ میں, میرے کھوتے کدھر بانے؟ بولتا وہ ادھر بانے ساتھ میں, تو اس کو اب لے جانا ساتھ میں جب یہاں سے چھٹی ہو. بولتا ٹھیک ہے. وہ کھوتوں کے پاس گیا, ایک کھوتے کے کس لیے جانا کھوتے کے؟ بولتا ہے مجھے تھوڑا کام ہے, جانتا ہوں میں جانتا ہوں تم پریشان نہ ہو. بادشاہ کو بولتا ہوں. وہ چلا گیا. کھوتے کے جو جس میں وہ مٹی ڈالتے تھے نا, وہ جو تھیلے تھے اس میں اس کے بیلچے پڑے ہوئے تھے, وہ ڈنڈا پڑا ہوا تھا جس سے وہ کھوتوں کو مارتا تھا ہکتا تھا. وہ ڈنڈا لینے گیا تھا. وہ ڈنڈا لے کر پارلیمنٹ میں آ گیا. وہ جب ڈنڈا اتنا بڑا ہاتھ میں لے کر آیا تو وہ سارے جو وہاں پر وزیر بنے ہوئے تھے نئے پارلیمنٹ کے ایوان کے حکمران جو اداروں کے محکموں کے 1-2 لاکھ آدمی تھا وہاں جو بیٹھے ہوئے تو سب گھبرا گئے. بادشاہ اس سے پہلے سب کو سمجھا رہا تھا یہ تمہارا نیا وزیر اعظم ہے, اب اس کا حکم ماننا, اس کی بات کو تسلیم کرنا, تم نئے حکومت کے بندے ہو, تم کو یہ سمجھائے گا کیسے کیسے کام کرنا ہے. بولتے ٹھیک ہے. تو وہ جب ڈنڈا لے کے پارلیمنٹ میں اندر داخل ہوا تو وہ جناب علی سارے گھبرا گئے, ادب سے کھڑے ہو گئے. بادشاہ بھی گھبرا گیا, بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا. بولتے یہ کیا بات ہے, یہ ڈنڈا لے کر کیوں آیا اندر؟ اب وہ ساری عمر بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس نے تو ڈنڈے سے کھوتوں کو یعنی کہ ہکا تھا, کھوتوں کو سنبھالتا تھا. دیکھا ہوگا آپ نے کھوتی ریڑھی والوں, پاکستان انڈیا میں تو کھوتی ریڑھی والے مشہور ہیں. وہ ماں بہن کی ایک کر دیتے ہیں جب کھوتی چلاتے ہیں نا, تیری ماں دی, تیری بہن دی, تیری تو نہ تینوں یہ کرا وہ کرا. جب کھوتے چلاتے ہیں ریڑھی چلاتے ہیں نا, دیکھا ہوگا ان کی زبان کیسی ہے. تو وہ جناب ڈنڈا لے کر آیا, سب خبر, بادشاہ وزیر بھی کھڑے ہو گئے ادب سے, پولیس فوج جرنیل بھی کھڑے ہو گئے, سارے جو 1 لاکھ ممبر نئے ایوان پارلیمنٹ سب کھڑے ہو گئے. وہ سارے جھک گئے جناب. بادشاہ حیران ہو گیا کہ جھکنا میرے آگے تھا, یہ ڈنڈے والے کے آگے جھک گئے. وہ پنجابی دی مثال ہے نا مشہور, جیدی لاٹھی اودی بھینس. وہ بھینس سنبھالنا کوئی کارنامہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا بھینس وڈی کے عقل وڈی, بھینس بڑی کے عقل بڑی. نہیں پتا کسی کو, نہ اس کا کوئی جواب آتا ہے کسی کو. اور اس کا تو جواب آتا ہوگا جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یعنی جیدہ اجڑ جیدے کو لاٹھی اودا اجڑ. یہ بھی مثال سمجھ آئی نہیں آئی سمجھ. اب وہ جب اتنا بڑی ڈانگ بڑا تگڑا سوٹا ہاتھ میں پڑا, دیکھا کہ ایک لمبا چوڑا جوان ہاتھ میں ڈنڈا لے کر پارلیمنٹ میں آیا جناب علی. بادشاہ بھی کھڑے ہو گئے, سارے ادب سے کھڑے ہو گئے ہاتھ باندھ کر, جی حضور جیسے کہ. بادشاہ سلامت, آپ نے جس کو مقرر کیا جیسا کہے گا ہم ویسا کریں گے, جس وزیر اعظم. تو وہ بھی گھبرا گیا کہ میں ڈنڈا لینے گیا تھا, ڈنڈا لے کر آیا تو سب میرا ادب کرنے لگے. اس نے ڈنڈا کھڑکایا زور سے, وہ میز پڑا ہوا تھا یا زمین پر مارا. جیسے وہ ٹیچر ہوتا ہے نا اسکول میں کالج میں جب پڑھاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے, پڑھاتے وقت وہ دیوار پر بلیک بورڈ پر یا ٹیبل پر مارتا زور سے بینچ پر. جب سارے اسٹوڈنٹ 100 150 250 جو اسٹوڈنٹ کلاس میں ہوتے ہیں ان کو چوکس کرنے کے لیے زور سے مارتا ہے تاکہ ان کو تھوڑی حیا شرم آئے, غیرت آئے, کیا ماسٹر کے ہاتھ میں ڈنڈی پکڑی ہوئی ہے, مار نہ دے کسی کو. تمیز سے ادب سے اب اس کا لیکچر سنو, اس کی تعلیم سنو. ماسٹر پروفیسر تعلیم کے لیے کلاس میں اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کے لیے حاضر ہو گیا.
تو اس نے وہ ڈنڈی ماری میز پر، تو بڑی گونجی آواز ایوان کے اندر، شاہ دربار شہنشاہ کے اندر، بولتا ہے کہ تم لوگوں کو کس نے کہا ہاتھ باندھ کر میرے آگے کھڑا ہو جائے؟ وہ کوئی کسکا نہیں، بولا نہیں، ڈرے ہوئے تھے کہ ڈنڈا نہ پڑ جائے۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا میں ایک ایک کے پاس آؤں تمہارے پاس ڈنڈا کھڑکاؤں پھر تم بولو گے؟ تو پھر وہ جھک گیا، اس نے کہا جی ہمیں بادشاہ حضور نے، شہنشاہ جہاں نے یہ تعلیم دی تھی کہ یہ تمہارا نیا حاکم ہے، اس ملک کا وزیر اعظم ہے، میرا وزیر اعظم ہے، اس کا حکم ماننا۔ تو ہم آپ کے اندر آتے ہوئے دیکھا آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، ہم پہلے ہی ڈر گئے تھے کہ یہ حاکم وقت بڑا سخت ہے، ڈنڈے والا ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ ڈنڈا نہ چڑھا دے، ڈنڈا نہ مار دے کسی کو، تو پہلے ہی ادب سے کھڑے ہو جائیں تاکہ اس کو شرم حیا، تمہیں شرم حیا دلانے کے لیے کہ ہم تمہارے تابع دار ہیں، غلام ہیں، خادم ہیں، جو حکم سرکار کا جی آیا نو۔ بولتا ہے بادشاہ نے تم کو ہمارا تعریف کیا کہ ہم تمہارا حاکم وقت ہے، وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے نا، پتہ لگ گیا، ہاں اب ہاتھ چھوڑ دو، اب سب بادشاہ کے آگے جھک جاؤ، اس کا شکریہ ادا کرو۔ بولتا ہے ساری عوام قوم جو دربار کے وہ شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا کہ اتنا ڈر وزیر اعظم کا کہ سارے جھک گئے، جن کو الف بھی نہیں پتہ تھی نہ۔ اس نے کہا صبح شام جب اجلاس ہو بادشاہ کے آگے اسی طرح ادب و احترام سے کھڑے ہونا اور میرا حکم ماننے کے لیے اسی طرح، ورنہ یہ ڈنڈا جو میرا ہے تو پھر سمجھ لو ڈنڈے کے بعد کیا ہوگا۔ سب بولتے ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے کہا تمہارا آج امتحان ہوئے گا، تم لوگ کیا کیا کام کرتا ہے، کدھر کدھر جاتا ہے، کیا کتنا ڈیوٹی دیتا ہے، کس محکمے میں کام کرتا ہے، میں ایک ایک محکمے میں خود جا کر چیک کروں گا، دیکھوں گا تمام عوام کی درخواست پر عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ تم اس بات کی فکر نہیں کرنا، ہم خود چیک کرے گا، تم نے چیک نہیں کرنا، ہم اچانک آئے گا، اور جتنے محکمے سب کے دروازے کھلے رکھنا، جب مرضی ہم آئے جب مرضی جائے، اور اس کے بعد جزا و سزا کی بات ہوگی۔ آج تمہارا اتنا ہی سبق کافی ہے۔ ڈنڈا کھڑکایا، اس نے بولا جاؤ چھٹی ہے تمہارا، اپنے اپنے کام دھندے میں لگ جاؤ۔ بادشاہ سلامت دیکھ رہے تھے اس کے ایوان شہنشاہیت کے اندر ایک نیا وزیر اعظم جو بادشاہ نے منتخب کیا، وہ مٹی دھونے والا مزدور جس نے کھوتے بھی دینے سے انکار کر دیا، اور جو 1,00,000 2 لاکھ نئے ایوان میں ایم پی اے، ایم این اے، وزراء، جرنیل، محافظ، پولیس کے تمام محکموں کے سربراہ، تمام وزارتوں کے سربراہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ سارے ایک دم دم دبا کے بھاگے اور دم دبا کے جھک گئے، اور حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے تالی بجائی کہ واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ، اتنا تیرا ڈر دبدبا، پہلے جو میرے آج تک وزیر اعظم ہیں ان سے تو کوئی نہیں ڈرتا تھا، ان سے تو کوئی نہیں ڈرتا تھا، تو نے تو بس ڈنڈا زمین پر مارا ہے، یہ میز پر بجا دیا، کھڑکا دیا، آج تک تو کسی نے یہاں صبح شام بینڈ باجے بجتے رہتے ہیں، اس سے کوئی نہیں ڈرا، تمہارے ڈنڈے سے اتنے ڈر گئے۔ بولتا ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ تو حکومت کر لے گا۔ بولتا ہے بادشاہ سلامت بس آپ دعا کریں، آپ ہمارے سر پر ہاتھ رکھیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے ملک کا تقدیر بدل جائے گی۔ بولتا ہے آمین ثم آمین۔ بولتا ہے اب ادھر اجلاس نہیں ہوئے گا، بس یہ اجلاس تمہارا ایک بار آپ نے دیکھا ہے نا، اب آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملے گا ہمیشہ، ہر دن صبح شام جو آپ کہتے ہیں۔ بولتے اچھا جی، ہاں جی، بڑی بات ہے جی کہ ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر یہ حالت بدلی کر دے گا جو میں صدیوں سالوں سے ترس رہا ہوں کہ میں دیکھوں عوام کو، اپنی اتنی عوام، لاکھوں اربوں کی عوام ہمارے صدیوں سالہ کے بادشاہی خاندان، بادشاہت، شہنشاہیت، حکمرانی اور حکومت کی داد دیتی ہے کہ نہیں دیتی، خوش ہے نہیں خوش ہے،
یہ ترس رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں کیسے دیکھوں، کیسے پرکھوں. تو مجھے ایک دن میں ہی ثابت کر رہا ہے کہ اب ایک دن میں اتنی بڑی حکومت تو نے سنبھال لی. اس نے کہا آپ دیکھو، بس آگے دیکھو کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. یعنی وہ کہتے ہیں نا یہ کھوتے چارن والے بزرگ خان بابا کہہ لو یا پٹھان کہہ لو، لازمی نہیں ہے پٹھان ہی مٹی ٹھوندے نے، مٹی ٹھوندے سی یا مزدوری کرتے ہیں. کوئی قوم بھی ہوگا لیکن اس شخص کا دبدبہ اتنا پڑ گیا کہ جتنے حکمران تھے وہاں وزیر سارے آئے تھے، وہ سب اپنے اپنے دفاتر میں پہنچ گئے. سب نے اپنے گھروں میں پیغامات بھیج دیے بھی روٹی پانی چائے کپڑے استری کر کے سب کچھ گھر سے ہمیں یہاں دفتر میں دینے آنا. ہم نے آج سے گھر نہیں آنا، ہم نے آج سے گھر نہیں آنا. کون؟ مثلا گیس محکمے کا سربراہ ہے، اس نے اپنے گھر والی کو گھر میں بتا دی، اطلاع بھیج دی کہ میں نے آج سے گھر نہیں آنا. جو روٹی پانی بچوں کے ہاتھ، بیٹوں کے ہاتھ، کسی کے ہاتھ، نوکر چاکر کے ہاتھ مجھے یہاں بھیج دینا. 2-3 بندیاں دی ود بھیج دیں، یعنی 2-3 آدمیوں کی زیادہ بھیج دینا، میرے کلے کی نہ بھیجنا. اور جتنے محکمے کے سربراہ نے اپنے محکمے والوں کو بھی حکم کر دیا کہ میں جب تک محکمے میں کھا پی رہا ہوں، ڈیوٹی دے رہا ہوں، کسی کی چھٹی نہیں ہوگی، سب یہیں پر رہو. ٹھیک ہے جی. منجی بستر لے آؤ، تھے بیٹھو، عوام کی مسائل حل کرو، عوام کی درخواستوں پر عمل کرو، مظلوم کے ساتھ زیادتی ہو اس کے ساتھ معافی مانگو، اس کا جرمانہ دو، اس کو جناب علی عزت احترام دو، اور سب کے کام کرو جلدی جلدی. یہ ایسے چٹکی بجا کے سارے کام شروع کر دو. بولو جی سارے محکموں میں منجی بسترے پہنچ گئے جناب علی، اور اس طرح محکموں کے مسائل حل ہونے شروع ہو گئے. وہ بابا جی جو تھے نئے حاکم وقت، وہ ڈنڈا لے کر ادھر سے اپنی کھوتی لی، ایک کھوتی کے اوپر بیٹھ گئے، ڈنڈا لیا. بادشاہ نے کہا جی اپنا تمہارے لیے یہ گھوڑ سواری ہے، فوج ہے، سپاہی. نے بولا کسی چیز کا ضرورت نہیں مجھ کو، کسی جرنیل کا، سیکورٹی گارڈ کا، فوج پولیس کا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. بس میرا کھوتی ایک کھوتا دے دو مجھ کو، یہ ڈنڈا میرے ساتھ ہے. اب تم دیکھو کیا ہوتا ہے، تماشا دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ قوم، یہ حکمران سیدھے ہوتے نہیں ہوتے، یہ سارے ادارے ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ میں سیدھا کروں گا. تم خوش ہوئے گا، تمہارا خاندان خوش ہوئے گا، پوری دنیا تم کو شاباش دے گا، خوش ہوئے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا، سجدہ کرے گا، نماز پڑھے گا، اور تمہارا شکرانہ کہ تمہارے لیے دعا کرے گا. بادشاہ بڑا خوش ہوتا تھا جب اس کی بات سنتا تھا. نیا وزیر اعظم اتنا نیک مجھ کو مل گیا. وہ آبا جی کھوتی ریڑھی لے کے ڈنڈا لے کے جناب ایک ایک محکمے پر چڑھ گئے. مثلا پہلے پولیس پر چڑھ گئے، پہلے پولیس والے اداروں کو ٹھیک کیا. وہاں جا کر انہوں نے ڈنڈا نکالا، کھوتی کو ایک طرف باندھ دیا. وہ اندر بڑا جو سربراہ تھا پورے ملک کا، آئی جی بھائی جی جو بھی تھا، اس کو پکڑا. اس کو بولا تم ادھر کیا کر رہا ہے، آج تو چھٹی تھا. بولتا ہے چھٹی ہم نے سب چھوڑ دی ہے. وہ جو سربراہ تھا پولیس کا، اب ہم کھانا پینا سب یہیں پر ہے، چارپائی بھی یہیں پر ہے، اور کسی کا ہم نے سپاہی کو چھٹی نہیں کیا. دن رات کام کرے گا، جتنا فیصلہ تم نے کہا وہ ہم فیصلے کو، اتنے فیصلے ہم نے ختم کر دیے. بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے کہ سچ بولتا ہے؟ بولتا ہے نہیں سچ بولتا ہے. وہ سپاہی تھا نا، وہ ڈنڈے کو سمجھ گیا تھا کہ بابا کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، یہ اس نے پھیر دینا ہے. اب وہ سربراہ تھا سپاہیوں کا، محکمے کا، اس کو لازمی بات ہے جب اس کو خوف پڑے گا کہ یہ پیچھے سے ڈنڈا نہ مار دے، 2-4 ڈنڈے نہ دھر دے، تو باقی سپاہیوں کو کتنا خوف ہوگا. باقی سپاہیوں کے اداروں کے، محکموں کے افسروں کے پینٹ میں پیشاب نکل گئے، ٹٹی نکل گئی. جب وہ دیکھا کہ تو سربراہ کو اس نے ڈرا دیا، کھوتی پر آیا، سب کو پتہ لگ گیا ایک ہاتھ میں ڈنڈا اسی طرح کڑکا کے آیا. وہ پھر فوج کے پاس گیا، وہاں فوج کی بھی صاحب کی پتلون ہے، پیشاب نکل، ٹٹی پیشاب نکل گیا، گھبرا گئے. اس نے بولا تم سرحد کا، اس ملک کا، قوم کا صحیح حفاظت کرتا ہے؟ وہ ڈنڈا کڑکا کے بول. سب نے سلوٹ مارا. اس نے کہا یس سر یس سر. تو جب دیکھا ٹٹی پیشاب پتلون نکل گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے اسی طرح رہنا. وہ بھی بولتے ہیں کہ ہم نے ہر جگہ پولیس فوج لگا دی ہے، ملک کے اندر کوئی خطرہ نہیں، امن ہے، آمش،
آپ حکومت کریں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. بولتا ہم کو کوئی خطرہ ہے، تم اپنے آپ کو سنبھالو. آگے سے جواب کیا دیا ہے؟ تم اپنے آپ کو سنبھالو، ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یعنی ملک کو سنبھالو، سرحدوں کو سنبھالو، کوئی غلط کام نہ ہو، کوئی فتنہ فساد، شر انگیزی، شیطانیت نہ پھیلانا. یہ دونوں محکموں کو آرڈر کر کے ایک دن کے بعد چھٹی ہو گیا جناب علی. دوسرے دن اس نے پھر دوسرے محکموں کو شروع کر دیے، جیسے گیس کا محکمہ، وابڈا کا محکمہ بدنام ہے ہمارے ملک میں. ایسے جو اس وقت کے محکمے تھے اس کو تو معلوم تھا، کیونکہ وہ غریب آدمی تھا نا. غریب آدمی کو بادشاہ نے بنایا کیوں؟ یہ بادشاہ کی حکمت عملی، سوچ سمجھی، علم اور تجربے کے اندر جو چیز آئی تھی اس نے بالکل صحیح سوچا تھا کہ غریب آدمی اگر ملک کا حکمران ہوگا تو وہ غریب ملک کو ترقی و تابندہ و شاد آباد اور ترقی اور فلاح و بقا اور خوش آئین، خوش اخلاق، خوشحال، ہر روز عیدوں کی طرح مسلمان قوم، پاکستانی قوم، ملک کی قوم عید منائے گی، ایسا ملک اس نے بنانے کی سوچی. اور کچھ دنوں کے اندر سارے محکمے سلوٹ مارا اور عوام جو ہے یعنی جگہ جگہ سے اس کو بادشاہ کو خوشخبریاں آنی شروع ہو گئیں. فلاں جگہ تقریب ہو رہی ہے، وہاں آپ کے خاندان کی یعنی تعریفیں ہو رہی ہیں. اور وہ عوام ساری جو ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ بادشاہ کو سلوٹ مارے، بادشاہ کا ادب احترام کرے، بادشاہ کے گن گنائے، گیت گائے. کچھ دنوں کے اندر ہی یہ بات بادشاہ کے روبرو پیش ہو گئی، سامنے آ گئی. دنیا میں اس بادشاہ کا ڈنکا بجنے لگ گیا اور بادشاہ سلامت بہت حیران ہوا کہ یار یہ کھوتی والے انسان نے، کھوتی ریڑھی والے نے، مٹی ڈھون والے ایک مزدور نے، ان پڑھ نے، جاہل نے کیسے میرے ملک کے سارے حکمراں سنبھال لیے. یہ پہلے تو بغیرت تھے سارے، جو مجھے کہتے تھے ٹیکس لگا دے، فلاں کر دے، مہنگائی کر دے، اتنا مال پانی ہڑپ کریں گے. خود بھی کیا، ملک کو بھی لوٹا، عوام کو بھی لوٹا. میرے دشمن بنا رہے تھے یہ سب لوگ جو ہیں. تو یہ تو بہت اچھا ہو گیا یار، یہ اچھا ہوا یہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں ترکیب آئی کہ صرف غریبوں کو عہدے دینا ہے، غریبوں کو حکمران بنانا ہے. اور آج کے بعد اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ اب غریبوں کو یہ حکومت دینی ہے، جو عہدہ دینا غریبوں کو دینا، جو بھی رائل کمیونٹی، رائل گورنمنٹ میں، نیشنل گورنمنٹ میں، پولیس میں، فوج میں، ہر جگہ صرف غریبوں کو رکھنا ہے. اس نے سارے پرانے عمرا حکماں سب کو بھگا دیا تھا، ان کو حکومت سے علیحدہ کر دیا تھا، لیکن ان کو رعایا کی طرح سہولتیں دی تاکہ وہ گالیاں نہ دیں، خوشحال رہیں، اپنا اپنا کاروبار کریں. تو بھائی میرے یہ واقعہ حقیقی ہے، آپ کو میں تاریخ کی کتاب کے اندر ثبوت کے طور پر بتا بھی سکتا ہوں اس واقعے کی بات. اس بادشاہ کا بھی نام بتا سکتا ہوں، لیکن بتا نہیں رہا. یہ اس بادشاہ نے کسی بزرگ سے یہ کہا تھا اگر میرا یہ واقعہ کسی تاریخی کتاب میں لکھنا تو میرا نام نہ لکھنا، میں اپنی نیکی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں پرانے بزرگ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ اس ہاتھ سے نیکی کریں تو دائیں سے کریں تو بائیں کو پتہ نہ لگے. اور یہی قرآن پاک میں لکھا ہوا، یہی نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اور نیک عمل ایسا کرو سوائے اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ یا فرشتوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہ لگے. یعنی بعضے تو کہتے ہیں فرشتوں کو بھی پتہ نہ لگے، حالانکہ فرشتے بھی جیتے جاگتے دیکھتے ہر چیز کو سمجھتے ہیں. اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی کی پسندیدہ چیز ایسی ہے کہ ایسی نیکی کرو، ایسے نیک عمل کرو کہ آپ کو دائیں ہاتھ کو، آپ کے ہاتھ کو بھی نہ پتہ لگے. ہم لوگ اعلان کرتے ہیں دکھاوے کی نیکیاں، بڑائی کی نیکیاں، اپنی شخصیت، اپنے خاندان اور اپنی ذات کے لیے، صرف دنیا کی حسد، لالچ، بغض، حرام خوری، بغیرتی، چوری، ڈاکہ، زنا، برائی، بےہودی، یہ چیزیں، لوٹ لفنگ، بغیرتی، فتنہ فسادی، شیطانیت پھیلانے کے لیے ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں، اس کے اندر دین دنیا کو سامنے پردہ رکھ کر، چہرے بنا کر، اس کا لباس پہن کر دنیا کو لوٹ رہے ہیں. کتنی بڑی غداری، دشمنی ہے ملک و قوم، عوام کے ساتھ، دین دنیا کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ، اداروں کے ساتھ. تو بھائی میرے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہو. توفیق نہ ہو تو توفیق کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں نا جی، ماں باپ، بہن بھائیوں کی اچھی تربیت
اگر آبا و اجداد نے کی ہوگی تو اس گھر کے ماں باپ بہن بھائی بڑے بہن بھائی بھی اچھے نیک ہوں گے. اگر ماں باپ کی اچھی تربیت نہیں ہے تو بڑے بہن بھائیوں چھوٹے بہن بھائیوں خاندانوں سب لوچ لفنگ بدماشوں کا خاندان کہلائے گا, تو وہی چور ڈاکو کہلائیں گے. یہ پوری دنیا کی ہر قوم میں ایسے لوگ شامل ہیں, چاہے وہ چوڑے ہیں, مراسی ہیں, کنجر ہیں, ڈنجر ہیں, ڈنگر ہیں, پینڈو ہیں, گوار ہیں, کسی قوم سے کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں, سب کی نیچر اور طبیعت اور تہذیب و تمدن ایک جیسا ہوگا. تو ان چیزوں کو تعلیمات, اچھے اصول, اچھی تعلیمات, اچھے معلم, اچھے پروفیسر, اچھے ڈاکٹر, اچھے بزرگان دین, اچھے قوم و ملک کے لیڈر, اچھے لوگ ہی سنبھال سکتے ہیں. وہی عدل و انصاف اور مدد کر سکتے ہیں, وہی ملک و معاشرے کی ترقی و فلاح و بقا کی مالی امداد, عدل و انصاف اور ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں دنیا کا کوئی شخص کسی کا کام نہیں کر سکتا. تو بھائی میرے, ایسے واقعات اگر مثالیں دینا شروع کروں تو لاکھوں مثالیں بادشاہوں کی, حقائق اولیاء اللہ, قصص انبیاء اور دیگر چیزوں میں یہ چیزیں آتی ہیں. تو یہ چیزیں لالچ, بغض, حسد, فتنہ فسادی, جھوٹ کلامی, دکھاوے کی نیکی, دکھاوے کی سیاست, دکھاوے کا دین دنیا کے عمل چھوڑ دیں, سچی نیت سے نیک راہ پر صراط مستقیم پر چلیں. جیسے ماہ رمضان کا مہینہ ہے, مقدس مہینہ ہے, آپ دیکھیں حیران ہوں گے. آپ کو پچھلے میسج میں بھی میں نے بتایا تھا کہ بہت ہی زیادہ مقدس محترم یہ 12 مہینوں میں سے یہ مہینہ اس لیے کہا گیا ہے, اس کے اندر زمین و آسمان بنانے والے مالک ربنا رب العزت عما حاکم الحاکمین وسلام علی المرسلین رب العالمین, تمام انبیاء کے مالک رب العالمین حاکم الحاکمین رب ذو العرش العظیم جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے, اس نے اس مہینے میں اپنی کلام پاک ام الکتاب, ساری دنیا کی کتابوں کی ماں, مقدس کتاب قرآن پاک الفرقان الحمید کو نازل فرمایا. یوں تو ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے قرآن پاک درجہ بدرجہ بالترتیب بالتواریخ و واقعات و حالات و شہر و جگہ کے حساب سے نازل ہوا, لیکن اس میں مکمل ہوا یا اس میں نازل ہونا شروع ہوا یہ ایک عظمت اور اعلیٰ مقام ہے. جس طرح اللہ نے بار بار فرمایا تنزیل ھذا تنزیل من رب العالمین, یہ اللہ تعالیٰ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ مولانا رب العرش العظیم رب العالمین. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سارے جہاں کا ذکر, نصیحت, عبادت, تعلیم, ہدایت, رشد و ہدایت اللہ رب العالمین جو سارے رب کو, جہاں کو, زمانے کو پال رہا ہے, روزی رزق دیتا ہے, وہ اس ہدایت کو, اس قرآن پاک کو, تعلیمات کو رب العالمین نے بھیجا زمین پر انسانوں کی فلاح و بقا, ہدایت کے لیے, دین دنیا کو سنبھالنے کے لیے, سمجھانے کے لیے. اس طرح یہ پھر فرمایا کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. لیلۃ القدر کیا چیز ہے, کیسی رات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی مقدس رات ہے, اور اس سے اعلیٰ و برتر رات کا ذکر قرآن پاک میں اور نہیں آیا. اس سے ثابت کیا ہوا کہ یہ 30 دن کی 30 راتیں, دن راتیں کی عبادت, نماز, روزہ اور رات کی عبادت کا تعلق لیلۃ القدر کی رات سے ملتا جلتا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والفجر ولیال عشر, سورۃ فجر میں فرمایا کہ قسم ہے اس فجر کی صبح ہونے کی کہ یہ جو میں نے 10 راتیں بنائیں یہ بہت اعلیٰ مقدس راتیں ہیں. اب وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی کہ یہ جو 21ویں, 22ویں, 23ویں, 29ویں, 30ویں یعنی آخری عشرے کی 10 راتیں جو ہیں اس کو عشرن لیالن کہا. یہ سورۃ فجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اس راتوں کی مثل راتیں کوئی نہیں ہیں.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے، ایک رات ہے ان 30 راتوں میں اور ان 10 راتوں میں، جو ایک رات ہے لیلۃ القدر کی رات، اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے احادیث میں اصحاب رسول کو، تمام دنیا جہاں کو یہ نصیحت اور یہ ذکر فرمایا. جیسے خطبۃ الوداع حج اکبر میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے واضح ہدایت فرما دی کہ میں نے اب دین کی جو نعمت اللہ تعالیٰ رب العالمین نے مجھ پر کیا، قرآن نازل فرمایا، اس پر میں نے خود بھی عمل کیا ساری زندگی، اور میں نے پورا دین اسلام، اس کی تعلیمات، اصول، قانون میں نے پوری دنیا میں سمجھا دیے ہیں. میں نے اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق کی پاسداری کی، ایمانداری سے عمل کیا، اور اس کو میں نے پوری دنیا میں اپنے آپ پر، اپنے اصحاب پر، اولیاء پر، اپنے اہل بیت پر، گھر پر، پوری دنیا رہتی دنیا تک میں نے وہ حق ادا کر دیا ہے. وہ میں نے پورا حق ادا کر دیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیں یہ کتنی بڑی عظیم بات ہے کہ نبی پاک محمد مصطفیٰ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، کسی نے یہ بات نہیں کی کہ میں نے حق ادا کر دیا. کس کا؟ اللہ تعالیٰ رب العالمین کا، اس کی کتاب کا جو مجھ پر نازل ہوئی، اور اس کی فرشتوں کا، اس کی دینی تعلیمات کا، اس کے ہر احکامات کا میں نے حق ادا کر دی. یہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار، اور حجۃ الوداع آخری خطبہ جو دیا، آخری تعلیم دی دین دنیا حاجیوں کو، اس وقت کے مقدس اور بہت مقدس وقت تھا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا. فرمایا جس شخص نے میرے ساتھ، میری زندگی میں، میرے ہاتھ میں میرے ساتھ حج عمرہ کی کرنے کا ثواب لینا ہے، یہ مقام لینا ہے، تو وہ شہر رمضان کے اندر حج عمرے، یعنی عمرے کا اعتقاد اور اعتکاف اور عمرے کی نیت کر کے عمرہ کرے تو انشاءاللہ تعالی اس کو ایسا ہی ثواب ملے گا. میرا رب العالمین اس کو ایسا ہی ثواب دے گا جیسے اس نے، اور جس نے بھی مسلمان نے، مومن نے، جس جگہ سے بھی وہ حج عمرہ کرنے اس بیت المقدس میں اللہ کے گھر میں آیا تو اس نے میرے ساتھ حج عمرہ کیا، اس کو ایسا ثواب ملے گا، اجر دے گا اللہ تعالیٰ رب العالمین. کتنی بڑی سعادت ہے رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم تمام تعلیمات کو ادھر مارتے ہیں، ادھر پھینک دیتے ہیں، وقتی طور پر نمازیں پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں، حج عمرہ کر لیتے ہیں، بعد میں اپنی لائف اور دین اور دنیا زندگی کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں کیونکہ حج کیا جی، عمرہ کیا جی، روزہ رکھا ہے جی، باقی سال مسجدیں بھی کھا لیں، نمازیں بھی ختم، تمام نیکیاں ختم. یہ کیسا ہمارا دین اسلام ہے؟ یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ دکھاوے کہ دین اسلام. حج عمرے نمازیں کتنے مرضی لاکھوں کر لیں آپ، لاکھوں، یعنی رمضان کے مہینے لاکھوں عمرے، لاکھوں حج، لاکھوں سال کرتے رہیں، ایسی تمام نیکیاں، لاکھوں روپے، لاکھوں درہم اللہ کے دکھاوے کے لیے، دنیا کے دکھاوے کے لیے یہ کام کریں، نیکیاں کریں، بلڈنگیں بنائیں، غریبوں کو بانٹ دیں، پیسہ بانٹ دیں، سب کچھ بانٹ دیں، لیکن دکھاوے کی نیت سے کریں گے دین دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، صرف دنیا کی عزت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمام ان کی نیکیاں، ان کی مال دولت، غنائت، ہیرے جواہرات، خزانے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے اور ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا انہی عملوں کے ساتھ. یعنی ان عملوں کی بیکار ہونے کی دلیل ہے کہ جس شخص نے، چاہے وہ غریب ہے، کسی کی ہمت نہیں اللہ و رسول کی طرف تقسیم کرنے کی، روزی رزق دینے کی، صدقہ خیرات کرنے کی، دیکھیں اللہ نے اس کو کتنا بلند مقام دے دیا ہے کہ تو اپنے گھر میں، اپنے بال بچوں میں وہ جو صدقہ خیرات کرنا چاہتا ہے اگر کھا لے گا، پی لے گا تو اللہ تعالیٰ تجھ کو صدقہ خیرات، زکوٰۃ، مال سے زیادہ تجھے نیکی کا اجر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور یہ قرآن پاک کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ کے نزدیک کوئی دنیا کی چیز پردے میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حاکم الحاکمین ذات جو ہے، اس کے احکامات اور اس کے فرمودات، اس کے فرشتے، یہ لاکھوں کروڑوں مقدس پردوں کے اندر، حجابات، محجوبین کے اندر موجود ہیں. ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ایک ذرہ زمین کی مٹی کے جو ذرہ زمین سے اڑتا ہے
اس کے برابر بھی عملوں کو دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، نوٹ ہو رہے ہیں، لکھے جا رہے ہیں تمہارے کرامن کاتبین جو اوپر نیچے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ڈیوٹیاں ہمارے سر لگی ہوئی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، کتابیں بھر رہے ہیں، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں، سب چیزیں بن رہی ہیں، تمام قول و